والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. آج کی یہ محفل ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، پھر حضور ختمی مرتبت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھی گئیں. رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اس ماحول میں بیٹھنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا فائدہ صرف اس دنیا میں ہوتا ہے. کھانا کھانا، پانی پینا، لباس، مکان، یہ نعمتیں ہیں، لیکن یہ اس دنیا کی نعمتیں ہیں. ان کا فائدہ صرف اس دنیا میں ہے. اور آج کی محفل یہ وہ نعمت ہے جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، قبر اور حشر میں بھی ہے. ہم وہ ذکر کر رہے ہیں جو ذکر باعث رحمت بھی ہے، باعث ہدایت بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے. ابھی حضور کی نعتیں پڑھی جا رہی تھیں. ہمارے آقا کریم رحمت ہیں تو آپ کا ذکر بھی رحمت ہے. ایک دوست مجھے کہنے لگے، ٹھیک ہے حضور کا ذکر تو بڑی شان والا ہے، نیک لوگوں کا ذکر، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام، ان کا ذکر تو بڑی شان والا ہے، لیکن اس کے لیے مجمع لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر تنہائی میں بیٹھ کے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، نعت تنہائی میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ محفل کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو ڈھیری کے سودے میں ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے. بعض دوست تو سمجھ گئے کہ بات کدھر جا رہی ہے، اور بعض دوستوں کے لیے مزید کھولنے کی ضرورت ہے. آج ڈھیری کا سودا ہو رہا ہے. علماء تشریف لائے ہیں، مشائخ آئے ہیں، سفید داڑھیوں والے بزرگ آئے بیٹھے ہیں، حفاظ اور قراء آئے ہیں، حضور کے عاشق آئے بیٹھے ہیں. آنے والوں میں سے کسی ایک کی حاضری بھی قبول ہو گئی تو پوری محفل پہ ہی کرم ہو جائے گا. اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو بھی بخشے آ جا. آج اگر اس محفل میں کسی جنتی سے آشنائی ہو گئی، آج اگر کسی جنتی سے ملاقات ہو گئی تو یہ ملاقات قیامت کے دن فائدہ دے گی. جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ سنگ، اس کچ تے بھی آ جاندہ ہیرے دا رنگ. بیٹھے تو ہم قادر آباد کی اس مسجد میں ہیں، لیکن حاضری مدینہ منورہ میں لگوا رہے ہیں.
سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ قرآن کہتا ہے عمل کرو، تمہارا عمل اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا، اہل ایمان بھی دیکھیں گے۔ فَسَيَرَى اللَّهُ، مضارعہ پہ سین آ گیا ہے، اور مضارعہ پہ سین آ جائے تو مستقبل کا معنی پیدا کر دیتا ہے، یعنی آئندہ زمانے میں دیکھیں گے۔ ایک ہے حال کا معنی، ایک ہے مستقبل کا معنی۔ بندے نے عمل نہیں کیا، اللہ پہلے ہی جانتا ہے بندہ کیا عمل کرے گا۔ جب عمل کر رہا ہے اس وقت بھی اللہ دیکھ رہا ہے کہ بندہ کیا عمل کر رہا ہے، لیکن جب بندہ عمل کر چکتا ہے فرشتے پھر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبولیت کے لیے یا رد کیے جانے کے لیے۔ جس طرح اللہ کی بارگاہ میں عمل پیش کیے جاتے ہیں، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، امت کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وَالْمُؤْمِنُونَ، اولاد کے اعمال ماں باپ کو قبروں میں دکھائے جاتے ہیں، شاگردوں کے اعمال استادوں کو قبروں میں دکھائے جاتے ہیں، اور مریدین کے اعمال مشائخ کو قبروں میں دکھائی جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس پر لکھا ہے والمؤمنون، اور تفاسیر میں موجود ہے کہ مؤمنون سے کون سے مومن مراد ہیں؟ امت آج جو عمل کر رہی ہے، جو اہل ایمان پہلے گزر گئے ہیں انہیں یہ عمل دکھائے جاتے ہیں۔ تو آج آپ بیٹھے تو اس مسجد میں ہیں، لیکن حاضری مدینہ منورہ میں لگ رہی ہے۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں۔ اور پھر یہ عرس پاک کی محفل ہے، والمؤمنون کی تفسیر میں عرض کر رہا ہوں کہ جس ہستی کا عرس ہے، آج یہ محفل جب ہم دعا کر کے اصالِ ثواب کر کے اٹھیں گے تو اس محفل کی رپورٹ، تمام نیکیوں کا ثواب صاحب عرس کو مزار میں پیش کیا جائے گا، اور ان کے سلسلہ عالیہ کے جو مشائخ ہیں انہیں دکھایا جائے گا، انہیں پیش کیا جائے گا۔ بیٹا باپ کی قبر پہ حاضری دے، احسان نہیں کر رہا، وہ اپنے باپ سے وفا کر رہا ہے۔ قبر پہ حاضری دینا یہ اہل وفا کا کام ہے۔ مرید مرشد کے مزار پہ حاضری دے، وہ اپنے مرشد سے وفا کر رہا ہے۔ شاگرد استاد کی قبر پہ حاضری دے، وہ اپنے استادوں سے وفا کر رہا ہے، اور امتی رسول اللہ کے روضہ پاک پہ حاضری دے، وہ اپنے آقا سے وفا کر رہا ہے۔ حدیث پاک ہے من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میرے پاس نہیں آیا اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے روزے پہ حاضری دینا روزے والوں کے ساتھ وفا ہے۔ آپ اہل وفا بیٹھے ہوئے ہیں جو عرس کی محفل میں آئے ہیں، عرس اہل وفا منعقد کرتے ہیں۔ تاریخ دمشق میں ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال پاک کے بعد ہجرت کر گئے ملک شام۔ کچھ عرصے بعد خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، اور میرے آقا کریم نے بلایا حضرت بلال حبشی کو کہ آؤ میرے روزے پہ حاضری دو، پر کن لفظوں کے ساتھ بلایا؟ ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا۔ ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا۔ اسی رات بلال حبشی اٹھتے ہیں، رو رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں۔ گھر والے پوچھتے ہیں یہ راتوں رات کہاں جانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ بلال فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب نے اپنے روزے پہ بلایا ہے۔ جس رات دیدار ہوا اسی رات تیاری کر کے گھر سے نکلے، اور دروازے سے نکلتے ہوئے یہ پکار رہے ہیں یا رسول اللہ بلال بے وفا نہیں ہے، بلال آپ کے روزے پہ حاضری کے لیے آ رہا ہے۔ تو روزے پہ حاضری دینا روزے والوں کے ساتھ وفا ہے۔ آپ تو وفا کریں تو کیا وہ وفا نہیں کریں گے؟ صاحب عرس تو ہیں ہی وفا والے، یہ بزرگ بڑی وفاؤں والے ہیں۔
ذات کا کتا ہو بیٹھ ولیوں کے دروازے پہ جائے، اللہ اس کی نسبت کو دیکھ رہا ہے اور اس کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ سنگ، اس کچ تے بھی آ جاندہ ہیرے دا رنگ۔ خوش نصیب ہیں میں اور آپ جو عرس پاک کی اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرس پاک کی محفل صاحب عرس کی روحانی خدمت ہے۔ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہے حضرات القدس، بڑے صاحب کشف تھے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب تم کسی روزے پہ حاضری دیتے ہو، تمہیں محسوس ہو یا نہ محسوس ہو، صاحب مزار تمہارے دل میں کوئی تحفہ رکھ دیتے ہیں۔ جب اس دنیا سے جاؤ گے عالم برزخ میں، پھر پتہ چلے گا فلاں عرس پہ حاضری دی تھی تو صاحب عرس نے تحفہ کون سا دے کے بھیجا تھا۔ اور یہ جو آپ نے لکھا ہے نا تمہیں محسوس ہو یا نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے طالب کیفیات نہ بنو، طالب رضا بنو۔ بعض لوگ طالب کیفیات ہوتے ہیں کہ آج بڑا مزہ آیا اور اس میں حاضری کا، آپ فرماتے ہیں طالب کیفیات نہ بنو، طالب رضائے مولا بنو۔ اللہ کی رضا کے لیے حاضری دو۔ جب اللہ کی رضا کے لیے حاضری دو گے، صاحب عرس صاحب مزار تمہارے باطن میں کوئی نور انڈیل دیں گے۔ اور آپ نے خود اپنی حاضریاں بیان کی حضرات القدس میں کہ فلاں فلاں مزار پہ حضرت بولی کلندر پانی پتی، حضرت خواجہ باقی باللہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم، ان ہستیوں کے مزارات پہ حاضری دی۔ اور پھر آپ گئے اجمیر شریف، تو فرماتے ہیں میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا خواجہ خواجگاں ایک نور کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مسکرا کے فرما رہے ہیں بدر الدین تو فلاں فلاں بزرگ کے پاس گیا، انہوں نے یہ تحفہ دے کے تمہیں بھیجا ہے، اور یہ سارے تحفے میں ہی ہندوستان میں لے کے آیا ہوں۔ تو آپ اس یقین کے ساتھ بیٹھیں، جب آپ اللہ والوں کے عرس میں آتے ہیں تو ان کی نسبت سے اپنے باطن میں نور لے کر جاتے ہیں۔ دعا گو ہوں آج کے عرس پاک کی محفل کے منتظمین معاونین کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، اور صاحب عرس علامہ زماں آبرو علم و دانش قرۃ عیون الاولیاء حضرت قبلہ خواجہ علیم الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں نے خطبہ کے دوران جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے توحید، رسالت اور ولایت تینوں مضمون ایک ترتیب کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے توحید کو بیان کیا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ عزتوں کا خالق ہے، اللہ عزتوں کا مالک ہے، اللہ عزتوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں سوچتا ہوں وہ رب کتنی عزتوں والا ہے جس کے سامنے ہمارے آقا کریم بھی سر سجدے میں رکھتے ہیں، حضور سجدہ کرتے ہیں اس رب کو۔ وہ رب کتنی عزتوں والا ہے۔ ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ توحید ہماری تخلیق کا مقصد ہے، ہمیں اس کے لیے پیدا کیا گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت، اللہ کی عبادت، اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ساری عزتیں، جس اللہ نے زبان دی ہے اس کا نام محبت سے لیں۔ ساری عزتیں، یہ میں آپ سے کیوں کہلوا رہا ہوں، حدیث قدسی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ کا امتی جتنا بھی بڑا گناہگار ہو،
اگر اس کے دل میں میری عظمت ہے، وہ مجھے عظیم مانتا ہے، تو مجھے قسم ہے اپنی عظمت و جلال کی، میں اسے دوزخ میں نہیں جلنے دوں گا۔ ایک نمازی دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے تو پتہ ہے کتنی دفعہ وہ رکوع میں کہتا ہے سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں کتنی دفعہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اور بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 5 نمازوں میں بار بار اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ تاکہ اللہ کی عظمت دل پہ نقش ہو جائے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو عزتیں عطا بھی کی ہیں یا صرف اپنے پاس ہی عزتیں رکھی ہیں؟ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے اپنے ذکر کے ساتھ متصل اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے، والے رسول ہی۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا، سب سے اونچا، سب سے بلند مقام عزت ہے تو میرے اور آپ کے آقا کا مقام ہے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ نے اپنی عزتیں بیان کر کے پھر اپنے محبوب کی عزتوں کا ذکر کیا۔ خالق کائنات نے عزتیں تقسیم کی، جمادات سے نباتات افضل، نباتات سے حیوانات افضل، حیوانات میں انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں اولیاء افضل، اولیاء سے صحابہ و اہل بیت افضل، ان سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم پیغمبر افضل، اور جہاں جا کے سارے اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے میرے اور آپ کے آقا کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ۔ اعلیٰ حضرت نے شاعری برائے شاعری نہیں کی، اعلیٰ حضرت نے شاعری بھی دین بیان کرنے کے لیے کی ہے۔ یہ جو فرمایا نا رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ 3 پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ فرمایا یہ جو رسولوں کی جماعت ہے، اس میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ یہ 3 پارے کی پہلی آیت میں فرمایا بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کی ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ایک وہ ہے جس کے درجے سب سے بلند فرمائے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر مظہری پڑھ کے دیکھیں، دیگر مفسرین نے لکھا ہے رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ سے حضور مراد ہے۔ اللہ نے رسولوں پر حضور کے درجے بلند کیے۔ کن پر حضور کے درجے بلند کیے؟ رسول مقتدی ہیں، حضور امام ہیں۔ رسولوں پر حضور کو بلند کیا ہے۔ تو پہلے رسولوں کی شان سمجھ لیں، پھر جو رسولوں سے بلند شان رکھتے ہیں ان کا مرتبہ سمجھ آ جائے گا۔ پہلے حضرت موسیٰ کی شان سمجھو، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، حضرت جناب ابراہیم، حضرت نوح، پہلے ان کی شان سمجھ لو۔ جب مقتدیوں کی شان سمجھ آ گئی تو پھر ظاہر ہو جائے گا جس کے مقتدی اتنی شان والے ہیں، امام الانبیاء کی شان کیا ہو۔ تو پہلے دوسرے رسولوں کی شان تو سمجھ لو، حضور رسولوں سے بھی بلند مقام پر ہے۔ حجت اللہ علی العالمین میں یہ روایت ہے، امام حاکم نے المستدرک میں سے نقل کی ہے۔ ایک جنگ میں حضرت جابر کی تلوار ٹوٹ گئی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھکا نہیں، لڑ سکتا ہوں لیکن تلوار ٹوٹ گئی، اگر مجھے تلوار مل جائے تو میں لڑ سکتا ہوں، میں تھکا نہیں ہوں۔ میرے آقا کریم نے درخت سے لکڑی کی شاخ توڑی،
صحابی کیا مانگنے آئے ہیں؟ تلوار۔ میدان میں لوہے کی تلواریں چل رہی ہیں، حضور نے درخت سے لکڑی کی شاخ توڑی ہے، صحابی فرماتے ہیں درخت سے توڑی ہے تو لکڑی ہے، مجھے پکڑائی ہے تو لوہے کی تلوار بن چکی۔ اب بعض دوستوں نے تو خوش ہو کے کہہ دیا سبحان اللہ، بعض سوچ میں پڑ گئے، جنس بدل گئی، لکڑی لوہا بن گئی۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا پہلے حضرت موسیٰ کی شان سمجھو، یہ جنس بدلنے کا معجزہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ فرعون کے دربار میں جادوگروں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، دستے پیغمبر میں لکڑی کا عصا ہے، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی کا ڈنڈا ہے، زمین پہ رکھا ہے، دوڑتا ہوا سانپ بن گیا ہے، لکڑی اژدہا بن گئی، لکڑی دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ جنس بدلنے کا معجزہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا کیا ہے، اور حضرت موسیٰ معراج کی رات حضور کے مقتدی بن کے کھڑے ہیں۔ جس کے مقتدی اتنی شان والے ہیں، امام الانبیاء کی شان کیا ہوگی؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ حضرت موسیٰ نے پتھر پہ عصا مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ پتھروں سے تو چشمے جاری ہوتے رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے لیکن امور عادیہ میں ہے۔ میرے آقا کریم نے مشکیزے میں ہاتھ رکھے، 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو گئی۔ سب سے اولیٰ و اعلیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی شانیں رکھتے ہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، یہ سورہ مریم میں ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں بنانے والے نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چل گیا سارے وجود ایک جیسے، کچھ وجود ایسے ہیں جو بڑی برکت والے ہیں۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ مریم پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، بنانے والے نے مجھے بنایا ہی مبارک ہے۔ سورج کو روشن بنایا ہے، سورج طلوع ہو اندھیرا دور ہو جاتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے۔ پھول کو خوشبو والا بنایا ہے، جہاں پھول رکھیں وہاں خوشبو پھیل جائے گی۔ شہد کو مٹھاس والا بنایا ہے، جہاں جس منہ میں شہد ہو اس منہ میں مٹھاس ہوگی۔ بنانے والے نے مجھے مبارک بنایا ہے، میں جہاں سے گزر جاؤں گا وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، میرے وجود میں برکتیں رکھی گئی ہیں۔ اب ذرا قرآن پڑھ کے دیکھیں حضرت عیسیٰ کے وجود میں کون کون سی برکتیں ہیں۔ قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے 100 سال پرانی قبر کو ٹھوکر مارتے ہیں، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پیدائشی اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، نابینے کو نظر مل جاتی ہے۔ آپ کا لقب ہے مسیح، مسا کر کے بیماری کو دور کر دیتے ہیں۔ نہ دم کی ہے نہ دوائی دی ہے، صرف ہاتھ ٹچ کیا ہے مرض دور ہو گیا۔ نہ دم کی ہے نہ دوائی دی ہے، صرف ہاتھ ٹچ کی ہے۔ مسیح آپ کا لقب ہے، مسا کر کے بیماری کو دور کر دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے مٹی کا مجسمہ رکھیں، مٹی کی بنی ہوئی چڑیا، مٹی کا بنا ہوا طوطا، کسی پرندے کی شکل مجسمہ سامنے رکھیں، حضرت عیسیٰ پھونک مارتے ہیں، وہ زندہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن میں بیان ہے۔ قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے مردے کو قبر سے اٹھا دیتے ہیں، پیدائشی اندھے کو نظر دے رہے ہیں، کوڑے کو ہاتھ لگائیں شفا مل جاتی ہے، مٹی کے مجسمے میں پھونک ماریں وہ مجسمہ زندہ پرندہ بن کے ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ پیارے عیسیٰ آپ بڑے معجزے، بڑی شانیں، بڑی برکتیں لے کے آئے، پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں دنیا میں تشریف لائے ہیں؟ فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں خوشخبری دینے آیا ہوں، میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ میں ہوکہ دینے آیا ہوں، میں بشارت دینے آیا ہوں۔ لفظ مخبر بولا ہے یا مبشر بولا ہے؟ صرف حفاظ سے پوچھ رہا ہوں، مخبر کا لفظ ہے قرآن میں یا مبشر کا لفظ؟
دونوں میں فرق کیا ہے؟ خبر دینے والا ایسی خبر دے، علم ملے لیکن دل میں خوشی نہ ہو تو خبر دینے والے کو مخبر کہتے ہیں، لیکن اگر وہ ایسی خبر دے کہ خبر سن کے دل خوش ہو جائے تو خبر دینے والے کو مبشر کہتے ہیں۔ حضور کا ذکر ہو اور دل خوش نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ نے مبشر کا لفظ بول کے بتا دیا ہے، جب مصطفیٰ کریم کا ذکر ہوتا ہے غم دور ہو جاتے ہیں، پریشان دل خوش ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا، ان پہ نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ حضور کا ذکر خوشیاں بانٹتا ہے۔ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ لفظ مبشر بول کے حضرت عیسیٰ نے کہا میں ذکر مصطفیٰ کرنے لگا ہوں، تم خوش ہو جاؤ۔ دو چار ساتھیوں کے چہروں سے خوشی نظر آ رہی ہے، ویسے دل سے تو آپ سارے خوش بیٹھے ہوئے ہیں۔ خوشی دل میں چھپی ہوئی ہو تو اسے سرور کہتے ہیں، خوشی ٹور سے ظاہر ہو تو اسے حبور کہتے ہیں، اور خوشی چہرے سے نظر آ جائے تو اسے فرحت کہتے ہیں۔ آپ کے دل میں تو ذکر رسول سے خوشی ہے، لیکن چہروں سے بھی خوشی نظر آئے، پتہ چلے کہ آپ حضور کا ذکر سن کے خوش ہیں۔ آمد مصطفیٰ، مجھے بھی پتہ ہے اس مہنگائی کے دور میں خوش ہونا بڑا مشکل ہے، خوشیاں تو جیسے روٹھ ہی گئی ہیں۔ ان حالات میں رات کو سوتے ہیں تو قیمت اور ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہیں تو قیمت اور ہوتی ہے، سوچتے ہیں پتہ نہیں اصحاب کہف کی طرح کوئی لمبا ہی عرصہ سوئے رہے ہیں، ایک رات میں اتنی قیمت بڑھ گئی۔ ان حالات میں بھی جو آدمی مسکرا لیتا ہے نا وہ بڑی ہمت والا ہے۔ ٹھیک ہے زندگی کے غم ہیں، پر کل سوچیں گے کیا کیا غم ہے، آج تو ہم حضور کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میرا یہ ایمان ہے جو حضور کی آمد پر، حضور کے ذکر پر اپنے غم جھٹک کے خوشی کا اظہار کرے، اللہ اس کے غم رہنے ہی نہیں دیتا۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج۔ ہم رحمت للعالمین کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کا ذکر بھی رحمتوں والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تو ان کی بشارت دینے آیا ہوں۔ پہلے زمانوں میں طریقہ ہے بادشاہ آ رہا ہے، آگے ایک ہوکا دینے والا ہوکا دیتا ہے، با ملاحظہ ہوشیار، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ اب جو بادشاہ کی سواری کے آگے ہوکا دے رہے ہیں نا وہ مردے زندہ کر لیتا ہے، تو پیچھے آنے والے شہنشاہ کی شان کیا ہوگی؟ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا وجود برکتوں والا ہے۔ دونوں آیتیں میں نے قرآن سے ہی پڑھی ہیں، وَجَعَلَنِی مُبَارَکًا اور مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، یہ دونوں قرآن میں ہیں۔ فرمایا میرا وجود برکتوں والا ہے، اور پھر فرمایا میں آیا ہوں حضور کی بشارت دینے کے لیے۔ تو جن کی بشارت دینے آئے ہیں ان کا وجود کتنی برکتوں والا ہوگا۔ ایک اور مقام پڑھ لیں قرآن پاک کا، سورہ کہف۔ حضرت جناب موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون دونوں نبی جا رہے ہیں، بنی ہوئی مچھلی تھیلے میں ہے، مجمع البحرین کے مقام سے گزرے، 15ویں پارے کے آخری رکوع میں ذکر ہے، مردہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں کود گئی۔ مردہ مچھلی زندہ ہو کے چھلانگ لگا دی اس نے پانی میں۔ کچھ آگے جا کے حضرت یوشع بن نون نے واقعہ بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو پیچھے چلتے ہیں، وہاں خضر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا نشانی کیا ہے؟ فرمایا جہاں خضر سانس لے رہے ہیں نا وہاں مردہ مچھلیاں زندہ ہو جاتی ہیں۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ جب اس مقام پہ پہنچے دیکھا کچھ فاصلے پہ ایک ہستی چادر لے کے لیٹے ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ نے آ کے چادر ہٹائی، کہا اب یہاں چادر لے کے لیٹے ہیں، ہم آگے آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ ملاقات ہوگی،
میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مردہ مچھلی زندہ ہو گئی، یہاں خضر سانس لے رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے آتیناہ رحمتا من عندنا، اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں رحمتیں عطا کی ہیں، رحمتیں 15ویں پارے کے آخری رکوع میں بے شک آپ گھر جا کے پڑھ لیں، آتیناہ رحمتا من عندنا، جنہیں کچھ رحمتیں عطا کی ہیں ان کا تو سانس بھی برکت والا ہے، تو جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمت اچھا جنہیں کچھ رحمتیں عطا کی ہیں وہ چلتے ہوئے جائیں نا تو دیکھ لیتے ہیں دیوار کے نیچے خزانہ ہے، حالانکہ خزانہ چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، یہ علم لدنی ہے، اللہ نے عطا کیا علم۔ جنہیں رحمتیں عطا کی ہیں وہ تو زمین میں چھپے ہوئے خزانے دیکھ رہے ہیں، تو جنہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیان نہیں۔ حضرت جناب عیسیٰ کا وجود برکتوں والا، حضرت جناب خضر کی سانس برکت والی، ہمارے آقا کریم کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ سفر ہجرت میں حضرت ام معبد کے گھر تشریف لائے، بیمار بکری کھڑی ہے، تھن خشک ہے، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں ام معبد اجازت دو تو ہم اس بکری کا دودھ دھو لیں، اس نے کہا تھنوں میں دودھ ہے ہی نہیں، دودھ کہاں سے نکالو گے؟ آپ نے فرمایا ہم یہ نہیں پوچھ رہے تھنوں میں دودھ ہے یا نہیں، میرے ساتھ وہ ہستی ہیں جو خشک تھنوں کو ہاتھ لگائیں، گھر میں برتن ختم ہو جاتے ہیں، بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں ختم ہوتا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ سیرت حلبیہ میں ہے، 10ویں صدی کے عظیم محقق علامہ علی بن برہان الدین حلبی ملک شام کے رہنے والے ہیں، انہوں نے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے حضرت ام معبد کے گھر بیمار بکری کو حضور نے ہاتھ رکھا ہے تو سید مل گئی ہے، تھنوں کو ہاتھ لگایا ہے، تھن دودھ سے بھر گئے ہیں، وہاں حضور نے وضو بھی تازہ فرمایا ہے، تو ایک درخت کے پاس بیٹھ کے، درخت کا خشک تن ہے، اس پہ ٹانیاں کوئی نہیں، پتے کوئی نہیں، خشک تن ہے، وہاں حضور نے بیٹھ کے وضو فرمایا حضرت ام معبد کے گھر، اور کلی مبارک کا پانی درخت کے تنے کی طرف ڈالا ہے، حضور وضو فرما کے آگے تشریف لے گئے ہیں، ام معبد کہتی ہیں کچھ دنوں بعد وہ خشک تنا ہرا ہو گیا ہے، شاخیں آ گئیں، پتے لگ گئے، پھل لگ گیا۔ اب اگلی بات دل تھام کے سنیں، اس لیے میں نے حوالہ دیا کہ سیرت حلبیہ میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ام معبد کہتی ہیں اس علاقے میں کسی کی بکری، کسی کی اونٹنی بیمار ہو جاتی، دودھ نہ دیتی، اس درخت کے پتے کھلاتے تھے، بیمار جانور تندرست ہو جاتے ہیں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ شام کے وقت جب خامند آئے نا گھر، ام معبد کا خامند، دیکھا گھر میں خوشبوئیں ہیں، جس راہ سے حضور گزرے راستے معطر ہو جاتے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی۔ ام معبد کے خامند نے کہا گھر میں خوشبوئیں ہیں، بیمار بکری تندرست کھڑی ہے، جس برتن کو اٹھاتا ہوں وہ دودھ سے بھرا ہوا ہے، کون ہمارے گھر آیا تھا؟ ام معبد کہتی ہیں میں نے نام نہیں پوچھا۔ خامند کہتے ہیں اتنا مبارک وجود آیا اور تو نے نام ہی نہیں پوچھا۔ ام معبد کہتی ہیں میں نے ان کی زیارت کی ہے، میں اپنے مشاہدے کے زور پہ ان کا حلیہ بیان کرتی ہوں، تو سوچ لینا وہ کون ہوں گے، میں حلیہ بیان کر سکتی ہوں۔ اب سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں طویل حدیث ہے، میں صرف پہلا حصہ پڑھ رہا ہوں۔ قسیم وسیم فی عینیہ زعج وفی اشفارہ وطف۔ ام معبد کہتی ہیں قسیم بڑے خوبصورت، وسیم انتہائی خوب رو۔ اب اردو مترجمین نے قسیم اور وسیم کا ایک ہی ترجمہ کیا ہے، بڑے خوبصورت انتہائی خوب رو، لفظ اور ہیں لیکن معنی تو ایک ہی ہے، بڑے خوبصورت انتہائی خوب رو۔
شارحین کہتے ہیں ان دو لفظوں میں معنی ایک نہیں ہے. قسیم ان کا معنی یہ ہے کہ ام معبد نے کہا انہیں جس پہلو سے بھی دیکھو وہاں حسن ہی حسن نظر آتا ہے، وہاں عیب نہیں نظر آتا، وہاں نقص نہیں نظر آتا. وہ بیٹھیں تو ان کے بیٹھنے کا انداز خوبصورت، وہ چلیں تو چلنے کا انداز خوبصورت، وہ بولیں تو لب و لہجہ خوبصورت، وہ نگاہ اٹھائیں تو نگاہ اٹھانے کا انداز خوبصورت، وہ نگاہ جھکائیں تو نگاہ جھکانے کا انداز خوبصورت. ان سے معاملات کرو تو ان کا کردار خوبصورت، گفتار بھی خوبصورت ہے، رفتار بھی خوبصورت ہے، کردار بھی خوبصورت ہے. جس پہلو سے دیکھو، جس زاویے سے دیکھو وہاں حسن ہی حسن نظر آتا ہے، وہاں عیب نہیں نظر آتا. لفظ قسیم کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. بے عیب وجود اللہ نے بنایا ہے. یہ تو ہے قسیم کا معنی. اور لفظ وسیم میں حسن کی تاثیر بیان ہوئی ہے. ام معبد کہتی ہیں وہ اتنے سونے ہیں جتنا دیکھو جتنا دیکھو جتنا دیکھو دل رجتا ہی نہیں. ویسے خوبصورت نہیں ہے کہ دو چار دفعہ دیکھو تو دل بھر گیا بس ٹھیک ہے خوبصورت ہیں پر دیکھ لیا، نہیں، انہیں جوں جوں دیکھتے جاؤ تڑپ بڑھتی جاتی ہے. وسیم کا ترجمہ کسی نے پنجابی میں کیا ہے دل نبی دے نظارے کو لو. یا اللہ جو یہ لفظ بولے اسے حضور کا دیدار عطا فرما. دل نبی دے نظارے کو لو. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویخ نہ رجا ہوں. شاید یہ غارے سور کے لیے لکھے کہ محبوب کا چہرہ گود میں ہے اور صدیق اکبر کی روح کیا کہہ رہی ہے اے تن میرا چشمہ ہووے میں محبوب ویخ نہ لوں لوں دے منڈ لکھ لکھ چشمہ. ایک ایک بال لاکھ لاکھ آنکھوں میں بدل جائے، ایک بال کی لاکھ آنکھیں بن جائیں پھر بھی میں اپنے محبوب کے دیدار سے سیراب نہیں ہوں گا. لوں لوں دے منڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاں ایک کجا دل نبی دے نظارے کو لوں. حضرت صدیق اکبر نے ساری زندگی دیدار کیا ہے. صحابہ کی محفل لگی اپنے پسندیدہ معمولات بتا رہے ہیں تو یار غار کہتے ہیں مجھے تو یہ بات پسند ہے آنکھیں میری ہوں چہرہ حضور کا. یار غار کیا آپ نے کبھی دیدار نہیں کیا کہ دیدار کی خواہش کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں دل نبی دے نظارے کو لو. حضرت ام معبد کے گھر حضور کی آمد اور برکتوں کا ظہور ہوا. امام ایک روایت اور اس پر سنا رہا ہوں اور پھر عرس پاک کا مضمون بیان کر رہا ہوں. امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے. ایک صحابی اپنے 9 عمر بچے کو 9-10 سال کی عمر کا بچہ ہے ان کا نام ہے حنظلہ، انہیں لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بچہ ہے حنظلہ، آپ اس کے لیے برکت کی دعا فرمائیں. میرے آقا کریم نے فرمایا ادنو منی یا غلام، بچے میرے قریب ہو جاؤ. حنظلہ قریب ہو گئے. فوضع یدہ علی راسہ فقال بارک اللہ فیک. میرے آقا کریم نے دست مبارک حضرت حنظلہ کے سر پہ رکھا اور فرمایا دعا مانگی اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے. فوضع یدہ علی راسہ، دست مبارک حضرت حنظلہ کے سر پہ رکھا. فقال بارک اللہ فیک، اللہ تمہیں برکتیں دے. یہ دعا لے کے برکت کی دعا لے کے حنظلہ واپس گھر آ گئے اپنے قبیلے میں. قبیلے والوں کو پتا چلا حنظلہ برکت کی دعا لے کے آئے ہیں. اب اس قبیلے میں کوئی بیمار ہو جاتا تو لوگ مریض کو لے آتے حضرت حنظلہ کے گھر اور کہتے حنظلہ تم جو حضور سے برکت کی دعا لے کے آئے ہو نا ہمیں بھی اس دعا میں سے حصہ دو. یہ روایت امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں نقل کی.
حنظلہ تم جو دعائے برکت کروا کے آئے ہو، اس دعائے برکت میں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ تو جناب حنظلہ کیا کرتے تھے؟ جہاں ان کے سر پہ حضور کا دست مبارک لگا تھا وہاں وہ اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور پڑھتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ۔ جہاں ان کے سر پہ حضور کا دست مبارک لگا تھا، مس ہوا تھا، وہاں حنظلہ اپنا ہاتھ پھیرتے، پھر مریض کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پڑھتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ، پروردگار اپنے رسول کے ہاتھ کی برکت ظاہر فرما دے۔ ہاتھ جناب حنظلہ کا لگ رہا ہے، برکتیں رسول اللہ کی پہنچ رہی ہیں۔ میں نے طریقت اور خانقاہی زندگی آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ ہاتھ حنظلہ کا لگ رہا ہے، برکتیں حضور کی پہنچ رہی ہیں۔ حضرت ثابت بنانی تابعی ہیں، حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں۔ شاگرد ملا، استاد سے ہاتھ چوما۔ حضرت انس بن مالک خادم رسول ہیں، 10 سال حضور کی خدمت میں رہے۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا ثابت میرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ ثابت عرض کرتے ہیں میں نے حضور کا ہاتھ نہیں چوما، اور یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ سے مس ہوا ہے، میں آپ کا ہاتھ چوم کے حضور کے ہاتھ کی برکتیں حاصل کر رہا ہوں۔ ثابت بنانی صحابی نہیں ہے، تابعی ہے۔ وہ ایک صحابی کا ہاتھ چوم رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ صحابی نے مصافحہ کیا نا حضور سے، تو میں صحابی کا ہاتھ چوم کے کس کا ہاتھ چوم رہا ہوں؟ رسول اللہ کا ہاتھ چوم رہا ہوں۔ جب ہم کسی سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، کسی سلسلے میں بیعت ہوں، ہاتھ کی ایک زنجیر بنتی ہے جو حضور کے دست مبارک تک پہنچتی ہے۔ مرید کا ہاتھ مرشد کے ہاتھ میں، مرشد کا ہاتھ اپنے مرشدوں کے ہاتھ میں۔ یہ جو شجرہ پڑھتے ہیں نا خانقاہوں میں، شجرہ طریقت، یہ ہاتھوں کی زنجیر رسول اللہ کے دست مبارک تک۔ جب آپ مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں تو مرشد کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ ولایت برکات نبوت میں سے ہے، برکات نبوت میں سے ہے ولایت۔ ولایت کے دامن میں جو کچھ ہے نبوت کی عطا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں پہلے توحید، پھر رسالت اور پھر ولایت کا ذکر ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ عزتوں والا، اللہ کے رسول عزتوں والے۔ اب ایمان سے بتائیں جو ان عزتوں والوں کو مان لے، جو ان کا بن جائے، وہ مومن بھی عزت پا گیا۔ اللہ بھی عزتوں والا ہے، رسول بھی عزتوں والے ہیں، تو جو رسول کا بن گیا اب وہ عام نہیں رہ گیا، وہ بھی عزتوں والا بن گیا ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا مومنین عزت والے ہیں، اہل ایمان عزت والے ہیں۔ کون عزت والے ہیں؟ ہمارے ہاں آج کل معاشرے میں جہاں جہالت کا دور ہے وہاں امیر عزت والے ہیں، یا پھر ہمارے ہاں ذاتیں عزت کا باعث بن گئیں کہ جٹ عزت والے ہیں، ملک عزت والے ہیں، عوان عزت والے ہیں۔ بندہ جوتے بنا کے رزق کما رہا ہو پر مومن ہو، قرآن کہتا ہے عزت والا ہے۔ بندہ برتن بنا کے رزق کما رہا ہو، ہے مومن، قرآن کہتا ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ہر مومن عزت والا۔ بندہ جھاڑو پھیر رہا ہے گلی میں، کاروبار ملازمت اس کی جھاڑو پھیرنا ہے، لیکن ہے مومن، تو ہر مومن۔ کبھی کسی کی عزت ایمان کی وجہ سے بھی آپ نے کی ہے۔ جب آپ امیر کی عزت کر رہے ہیں تو اصل میں دولت کی عزت کر رہے ہیں۔ جب آپ سٹار میں گریڈ کی عزت کر رہے ہیں تو اصل میں افسر کی عزت اس کے منصب کی عزت ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف جب عہدے پہ ہے تو اور عزت ہے، عہدے سے اتر جائے تو وہ پروٹوکول ملتا ہے۔ تو بندے کا پروٹوکول ہے یا عہدے کا ہے؟ کبھی کسی کی عزت صرف اس وجہ سے کریں کہ یہ مومن ہے۔
جو اس وجہ سے مومن کی عزت کرے وہ ایمان کی عزت کر رہا ہے. جو ایمان کی عزت کرتا ہے مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں جب دنیا سے جاؤں کلمہ پڑھتے ہوئے جاؤں، ایمان کی عزت کریں. کسی کو اس وجہ سے عزت دیں کہ یہ مومن ہے. شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرید کے گھر سے ان میں بیٹھے ہوئے تھے. تیز ہوا چلی، آندھی آئی، مٹی اڑنے لگی. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ٹوپی اتار لی، جس طرف سے گرد آ رہی تھی نا ادھر منہ کر لیا. مرید نے کہا حضور اندر تشریف لے آئیں، مٹی اڑ رہی ہے، گرد اڑ رہی ہے، طوفان آئے تو لوگ کمروں کے اندر چھپتے ہیں، اور آپ جدھر سے مٹی اڑ رہی ہے ادھر آپ نے چہرہ کر لی ہے. فرمایا میں نے اس لیے ادھر منہ کیا ہے، شاید کسی عاشق رسول کے جوتوں کو چوم کے یہ مٹی آ رہی ہے، کسی عاشق کے قدموں سے لگ کے یہ مٹی آ رہی ہو تو میرے بدن پہ پڑ جائے گی، میرے لیے یہی بڑی سعادت کی بات ہے. عشق والے ایک وکھرے جہان میں ہی رہتے ہیں، عشق والے اپنی محبت کے جہان میں رہتے ہیں. وَلِلْمُؤْمِنِينَ فرمایا مومنین عزت والے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت مومن کون تھے؟ میں اور آپ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے. جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت مومن کون تھے؟ صحابہ کرام. تو قرآن کہتا ہے اہل بیت بھی اس میں شامل ہے، جو بھی اس وقت حضور کا کلمہ پڑھ چکے ہیں اہل بیت اور صحابہ سب اس میں شامل ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ عزت والے ہیں، تو جو ان کی عزت نہ کرے وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. آج پیشہ ور واعظوں سے نہ پوچھیں صحابہ کون ہے، تاریخ کی کتابوں سے نہ پوچھیں صحابہ کون ہے، قرآن سے پوچھیں صحابہ کون ہے. صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. چند سال پہلے 4 محرم کو اسلام آباد میں ایک شخص نے بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی. 5 محرم کو میں بھی اس علاقے میں گیا تو مجھے دوستوں نے کہا جی اس نے کل حضور کی سیدنا صدیق اکبر کی بے ادبی کی ہے. تو میں نے کہا کس نے بے ادبی کی ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ جس نے 10 دن محرم پڑھنا تھا اور 35 لاکھ روپیہ ان سے لینا تھا. میں نے کہا جو فیس طے کیے بغیر گھر سے نکلتا نہیں دین بیان کرنے کے لیے، جھوٹی روایتیں بیان کرنے کے لیے بھی 35 لاکھ لے رہا ہے، مجمع میں آ کے بے ادبی اس ہستی کی کر رہا ہے جنہوں نے سارا گھاری حضور کے قدموں پہ لٹا دیا. بندہ یہ بھی تو دیکھے میرا دین کے ساتھ تعلق کیسا ہے، ان کا تعلق کیسا ہے. ایک آدمی نے دین اپنایا ہے دنیا کے لیے، دوسرے نے دین اپنایا دین کو دین سمجھ کے. دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ جس نے دین کو ذریعہ بنایا دنیا کمانے کا، اسے کیا پتا ابو بکر کون ہے. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. صدیق اکبر نے دین کو دین سمجھ کے اپنایا ہے. نالی میں پھرنے والا کیڑا کیا جانے جبریل کن بلندیوں پہ رہتا ہے. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس بس کے اندر بھی اقبال نے بڑا چس بھر دیا ہے. بس اور کیا چاہیے؟ بس کہتے ہیں اس کے بعد میری کوئی خواہش نہیں، بس پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا. اور صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار، اپنا مال، اپنی اولاد حضور کے نام پر لٹائی ہے اور ہر حال میں حضور کا ساتھ دیا ہے. صحابہ کرام کا ادب ہمارے اوپر واجب ہے. عقیدہ ایرانی ہونا چاہیے یا قرآنی ہونا چاہیے؟ چند لوگ ہی بولے عقیدہ قرآنی ہونا چاہیے. تشریح کا ماحول نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا. قادیانیت کے بعد قادیانیت فیل ہو چکی ہے، اب لوگ اس کے جال میں نہیں پھنستے. جو فتنہ اٹھا ہے وہ صحابہ کی بے ادبی اور گستاخی کا فتنہ اٹھا ہے.
اپنے اسلاف کے عقیدے کے ساتھ جڑے رہیں تو ایمان محفوظ رہے گا۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو حضور غوث اعظم کا عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا عقیدہ ہے۔ آپ کو جب حضور کی بارگاہ سے حکم ملا ہے نا اجمیر شریف جانے کا، تو آپ 2 مہینے بغداد شریف حضور شہنشاہ بغداد کے حجرے میں رہے۔ حضور شہنشاہ بغداد کا اور حضور خواجہ غریب نواز کا ظاہری زمانہ ایک ہی ہے، اور والدہ کی طرف سے حضور غریب نواز شہنشاہ بغداد کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد والدہ کی طرف سے حسینی سید ہے اور والد کی طرف سے حسنی سید ہے، سیدنا غوث اعظم حسنی حسینی سید ہے۔ تو آپ کی جو والدہ ہیں ان کا شجرہ نسب حضرت امام علی رضا، حضرت امام موسیٰ کاظم ان تک پہنچتا ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ بھی حسینی سید ہیں، ان کا شجرہ بھی امام علی رضا تک پہنچتا ہے۔ تو والدہ کی طرف سے حضور غریب نواز حضرت شہنشاہ بغداد کے خالہ زاد بھائی ہیں، شجرہ ایک ہی ہے والدہ کی طرف سے، لیکن والد کی طرف سے سیدنا غوث اعظم حسنی سید ہیں۔ آپ کی والدہ حسینی ہیں، لیکن آپ کی جو دادی ہیں نا، جن کا دودھ آپ کے والد نے پیا ہے، حضرت غوث اعظم کی دادی حضرت ام سلمہ، یہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں سے۔ حضور غوث اعظم کی جو دادی جان ہے حضرت ام سلمہ، یہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں سے، اور حضرت امام جعفر صادق کی والدہ حضرت ام فروہ، یہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں سے۔ حسنی سیدوں نے بھی اور حسینی سیدوں نے بھی ابتدائی دور میں سادات کے جو اکابر ہیں، حضرت امام جعفر صادق ہوں یا حضور غوث اعظم کے دادا جان ہوں، انہوں نے حضرت صدیق اکبر کے خاندان میں شادیاں کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ صدیق اکبر کی خلافت بھی حق ہے، صدیق اکبر کے فیصلے بھی حق ہیں، اور حسنی حسینی نسلیں صدیقی ماؤں کی گود میں پرورش پاتی رہی ہیں۔ تو ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے۔ دور حاضر کے فتنوں سے آپ بچ جائیں گے اگر آپ اپنے اسلاف کے عقیدے کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ حضور غریب نواز کا میں ذکر کر رہا تھا، 2 مہینے آپ رہے حضور غوث اعظم کے حجرے میں، پھر وہاں سے جب ارادہ کیا اجمیر شریف کا، تو حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا معین الدین جس راستے سے آپ جا رہے ہیں نا، اس راستے میں ایک شہر آتا ہے لاہور، جب وہاں قدم رکھو تو بڑی احتیاط سے قدم رکھنا، وہاں رسول اللہ کا ایک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ حضور غریب نواز نے پوچھا اس شیر کا نام کیا ہے؟ تو شہنشاہ بغداد نے فرمایا ان کا نام سید علی حجویری ہے۔ داتا صاحب کا زمانہ پہلے ہے، حضور غوث اعظم بعد میں تشریف لائے۔ غریب نواز اصفہان کے راستے سفر کر رہے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں جہاں اصفہان آتا ہے اس سے ایران، کچھ علاقہ افغانستان کا، کچھ عراق کا مراد ہے۔ ایک رافضی بہت بڑا فلسفی تھا، منطقی تھا، مناظر تھا، ضیاء الدین، اسے پتہ چلا کہ ایک سید زادے ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، اہل سنت سے تعلق ہے، جن راہوں سے گزر رہے ہیں روزانہ سینکڑوں لوگ آ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کی بیعت ہو رہے ہیں۔ یہ رافضی تھا، یہ صحابہ کا گستاخ تھا، یہ آیا حضور غریب نواز سے مناظرہ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے۔ آپ ایک باغ میں تشریف فرما ہیں، دسترخوان لگا ہے، اس وقت آپ کھانا شروع فرمانے لگے تھے جب یہ منطقی، یہ فلسفی، یہ رافضی آیا۔ یاداشت اس کی بڑی تھی، مناظر بڑا چوٹی کا تھا، آپ کے سامنے آ کے بیٹھا، پیغام پہلے بھیج چکا تھا کہ میں آ رہا ہوں اور میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھا تو آپ نے فرمایا بھی مناظرہ بعد میں کریں گے، پہلے تم میرے مہمان ہو، آؤ دسترخوان پہ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، کھانا کھا لو۔ صوفیہ قائل ہی نہیں کرتے، مائل بھی کرتے ہیں۔ تو وہ سامنے بیٹھ گیا،
آپ نے لقمہ توڑا، اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں ڈالا۔ جب وہ لقمہ حلق سے نیچے اترا، سارا علم ختم ہو گیا، سینہ صاف ہو گیا، جو بھی علم تھا سینے سے نکل گیا۔ ذہن پہ زور ڈالتا ہے، میں نے سوال کیا کرنا ہے، ذہن کام ہی نہیں کر۔ تذبذب میں اس نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، مجھے کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا گھبرا کیوں گئے ہو، کھانا تو کھا لو۔ دوسرا لقمہ توڑا، اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں ڈالا۔ جب دوسرا لقمہ حلق سے نیچے اترا، جو کچھ بھولا تھا وہ یاد آ گیا۔ آپ نے فرمایا میرے سچا ہونے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے یا کوئی اور بھی دلیل ہے؟ یہ تو اندر ہی کی بات تھی نا، لوگوں کو تو نہیں پتا کہ کیا چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے سچا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے یا اور بھی کوئی دلیل دوں؟ وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے، جنہوں نے بھیجا ہے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، اختیارات تصرفات دے کے بھیجا ہے۔ آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوا اور آپ نے محبت شیخین کی بیعت لی کہ حضور کے صحابہ کا ادب کرو گے۔ ہمارے اسلاف جب بیعت لیتے تھے تو مریض جس طرح کا مرض رکھتا تھا نا، اس سے وہ بیعت لیتے تھے اور وہ کلمات کہلواتے تھے بیعت میں۔ یہ جو آپ کی بیعت ہوا، پھر آپ کے ساتھ ہی رہا، سفر بھی ساتھ کیا، گھر بار چھوڑ دیا، اجمیر شریف تک ساتھ، اور اجمیر شریف میں ہی اس کی قبر بھی بنی ہے۔ جڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ اے سنگ، اس کچ تے وی آ جاندا ہیرے دا رنگ۔ حضور غریب نواز جب اجمیر شریف پہنچے تو راجہ پرتھوی، اس نے بڑے ظلم کیے مسلمانوں پر۔ ایک دفعہ تو اس نے یہ حکم جاری کیا کہ بازار میں مسلمانوں کو کوئی سودا نہیں بیچے گا۔ اس کا خیال تھا جب بازار سے سودا ہی نہیں ملے گا یہ میرا علاقہ چھوڑ جائیں گے۔ شام کا وقت ہے، حضور شہنشاہ اجمیر خواجہ غریب نواز، آپ نے اپنے درویشوں سے فرمایا چراغ کیوں نہیں جلایا؟ انہوں نے کہا جی بازار تیل لینے گئے تھے، کسی دکاندار نے ہمارے ہاتھ تیل بیچا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کے ہاتھ کوئی سودا نہیں بیچنا، یہ حکومت کا آرڈر ہے۔ خواجہ صاحب مسکرائے، فرمایا اچھا تمہیں آج بازار سے سودا نہیں ملا، تیل نہیں ملا جو چراغ میں ڈال سکو، تو ذرا میرے لوٹے میں پانی ڈال کے لاؤ۔ پانی ڈال کے لائے، فرمایا میرے ہاتھ دھلاؤ۔ ہاتھ دھلائے گئے، وہ پانی ایک برتن میں لیا گیا، فرمایا یہ پانی چراغوں میں ڈالو، آج یہ پانی تیل کا کام کرے گا۔ روح اقبال تڑپ اٹھی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ شمع جل رہی ہے، پھونک ماریں تو وہ بجھ جاتی ہے، یہ تو سب کا تجربہ ہے نا۔ چراغ جل رہا ہے، پھونک ماریں، جلتا ہوا چراغ بجھ جاتا ہے۔ کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے چراغ بجھا ہوا ہو، پھونک ماریں وہ جلنے لگ جائے۔ اقبال کہتے ہیں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی۔ نفس فے پہ زبر، نفس پڑھتے ہیں سانس، اور فے پہ جزم پڑھے نا نفس، اس سے ذات مراد ہوتی ہے۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ یہ پھونک مارے بجھی ہوئی شمع جلنے لگ پڑتی۔ حضور غریب نواز نے فرمایا میرے ہاتھ دھلاؤ، ہاتھ دھلائے گئے، فرمایا یہ پانی اب چراغوں میں ڈال دو، یہ پانی تیل کا کام کرے گا۔ اور اس وقت راجہ کے محل میں جو چراغ جل رہے ہیں نا، ان کا تیل پانی بن جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب غریب نواز کے چراغ جلے تو محل میں چراغ بجھ گئے۔ بادشاہ گھبرا گیا، غلاموں کو ناراض ہوا، اس نے کہا سارے چراغ ایک وقت میں ہی بجھ گئے۔ انہوں نے کہا تیل تو سب میں ڈالا ہے، حفاظت تو سب کی ہے۔ اس نے کہا دوبارہ چیک کرو، انہوں نے کہا تیل پانی بن چکا ہے۔ پھر انہوں نے تیل ڈالا، وہ پانی بن گیا۔ دوسرے دن اس نے میٹنگ بلا لی، اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں جو میرے شہر میں آئے ہیں، بیٹھے اپنے گھر ہیں، توجہ کریں تو جلتے ہوئے چراغ ان کا تیل پانی بن جاتا ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں کو عزت عطا کی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اہل ایمان کو عزت عطا فرمائی۔ یہ جو کرامت ہے یہ اہل ایمان کے لیے ایک عزت ہے۔
جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی. ویسے کرامت شرط نہیں ہے ولایت کے لیے، یا علامت نہیں ہے کہ ضرور ہی ہر ولی کرامت ظاہر کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ولایت کے لیے جو معیار ہے وہ اتباع نبوی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کرامت عطا فرماتے ہیں. ہمارے علاقے میں سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ، جو سب سے بڑا آستانہ ہے نا پاکستان میں، وہ پاک پتن شریف ہے. باقی سارے آستانے بعد میں ہیں. چشتیہ سلسلے کا سب سے بڑا آستانہ جو پاکستان میں ہے وہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ. ان کی بیعت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، اور ان کی بیعت حضور غریب نواز کے ہاتھ میں. یہ حضور غریب نواز کے پوتے شاگرد ہیں. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ظاہری زمانہ ایک ہے اور ان کی آپس میں دوستی بھی ہے. حضرت بابا فرید گئے ملتان، صبح 10-11 بجے کا وقت ہے جب حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے آستانے پہ پہنچے. جو درویش ڈیوٹی پہ تھے وہ حضرت بابا فرید کو پہچانتے نہیں تھے. سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا نا کہ تصویریں آ جائیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے. وہ ٹی وی کا اخبار کا دور بھی نہیں تھا. بابا فرید جب حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے آستانے پہ گئے، جو درویش باہر ڈیوٹی پہ تھے انہوں نے روک لیا آپ کو، کہا آج ہمارے مرشد بڑے پریشان ہیں، اپنے حجرے میں دروازہ بند کیے ہوئے ہیں، اور فرمایا کسی کو اندر نہیں آنے دینا. بابا صاحب نے فرمایا بس ایک دفعہ میرا نام اندر بتا دو، اگر انہوں نے بلا لیا تو ملاقات کر لیں گے ورنہ چلے جائیں گے. درویش نے جا کے اندر ذکر کیا تو حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی خود دوڑتے ہوئے باہر تشریف لے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے، ان کی آپس میں محبت بھی بڑی تھی. وہ بابا صاحب کو اندر لے گئے، بٹھایا. بابا صاحب نے فرمایا آپ کے درویش کہہ رہے تھے کہ آج ہمارے مرشد بڑے پریشان ہیں. کس چیز کی پریشانی؟ تخلیے میں انہوں نے فرمایا کہ میرا ایک مرید ہے، مجھے وضو کراتا ہے. آج صبح فجر سے تہجد کے وقت مجھے وضو کرا رہا تھا، میں نے اس کے ماتھے پر نظر ڈالی تو مجھے نظر آیا لکھا ہوا ہے ھذا شقیٌ، یہ بدبخت ہے، یہ دوزخی ہے. میں اس وقت کی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اس کے ماتھے کی تحریر بدل دے. مجھے وضو بھی کراتا ہے، میرا خادم بھی ہے، اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بدبخت ہے. بابا صاحب نے فرمایا اس وجہ سے پریشان ہے؟ ان کا جی اس وجہ سے پریشان. فرمایا بلائیں اس خادم کو. آ گیا وہ خادم. فرمایا اپنے مرشدوں کو وضو کراتے ہو، آج ہمیں بھی وضو کراؤ. وہ پانی لے کے آیا، بابا صاحب نے ہاتھ دھوئے. جب ہاتھ دھو چکے تو حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی سے فرمایا اب دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. تو حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی مسکرانے لگے. فرمایا اب تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے ھذا سعید. ولایت کی جو مختلف شاخیں ہیں ان میں سے ایک شاخ مغفرت کا فیض ہے. تو حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے بارگاہ نبوی سے یہ بشارت ملے گی جو تیری خدمت کرے گا دوزخ میں نہیں جائے گا. ویسے تو ہر ولی کا دروازہ ہی جنتی دروازہ ہے، پر ان کے آستانے پہ بشتی دروازہ لگا ہوا ہے. فرمایا جو تیری خدمت کرے گا دوزخ میں نہیں جائے گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْ. مجھے ایک دوست کہنے لگے جنت تو 7 آسمانوں سے اوپر ہے، دروازہ پاک پتن میں کیسے لگا؟ جہاں مکان ہے وہاں دروازہ ہے. مکان ہو قادر آباد میں، دروازہ پھالیے میں تو نہیں لگانا. جنت ہے 7 آسمانوں سے اوپر تو بشتی دروازہ پاک پتن میں کیسے لگ گیا؟ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ علم دے تو ساتھ سمجھ بھی عطا کرے. میں نے کہا حضور کی حدیث ہے جنت ماں کے قدموں تلے. جو رب ماں کے قدموں تلے جنت رکھ سکتا ہے وہ اپنے ولیوں کے دروازوں پہ نہیں رکھ سکتا. ماں کے قدموں تلے جنت ہے، مطلب ماں کی خدمت میں جنت ہے. تو جو رب ماں کے قدموں تلے جنت رکھ سکتا ہے، اسی نے فرمایا ہے قیامت کے دن ساری دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، متقین کی دوستی قائم رہے گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے مسلک کے بہت بڑے مناظر تھے حضرت مناظر اسلام علامہ محمد عمر اشروی رحمۃ اللہ علیہ. پاک پتن شریف حاضری دے کے
ٹرین میں سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے تو ایک مولوی صاحب ان کے پاس جا کے بیٹھے، کہا بابا جی کلمہ پڑھو. بعض لوگ تبلیغ کرتے ہیں تو شروع یہاں سے کرتے ہیں، جی کلمہ سناؤ. انہوں نے فرمایا مجھے کلمہ آتا ہے، میں نے کئیوں کو کلمہ پڑھایا ہے. انہوں نے کہا بابا جی پھر مجھے بھی سنائیں. آپ نے کلمہ سنا دیا. اس نے کہا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرمایا پاک پتن گیا تھا، بشتی دروازہ گزر کے آیا ہوں. اس نے کہا بشتی دروازہ گزر آئے ہیں؟ فرمایا ہاں. اس نے کہا جب جنتی دروازہ گزر آئے ہیں تو اس وقت پھر آپ جنتی ہیں؟ دروازہ جو گزر آئے ہیں تو اس وقت جنتی ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے فضل سے، حضور کی شفاعت سے انشاءاللہ میں جنتی ہوں. اللہ کے فضل سے، حضور کی شفاعت سے. اس نے آگے بڑھ کے مناظر اسلام کی چادر جو ہے نا اس کو سونگا، اور چادر کو سونگ کے کہنے لگا کہ آپ جنتی نہیں. فرمایا تمہارے عقیدے میں تو نبی کو علم غیب نہیں، تمہیں کیسے علم غیب ہو گیا کہ میں جنتی ہوں؟ اس نے کہا میں حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا وہ حدیث سناؤ جس میں آیا کہ عمر اشرفی جنتی نہیں. اس نے کہا بابا جی حدیث میں آیا ہے کہ جنتیوں کے کپڑوں سے خوشبو آئے گی. میں نے آپ کی چادر سونگی ہے، مجھے خوشبو نہیں آئی. حضرت عمر اشرفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آدھی حدیث نہ پڑھو، پوری حدیث پڑھو. اس نے کہا پوری حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پوری یہ ہے کہ جنتیوں کے کپڑوں سے خوشبو آئے گی، پر جنتیوں کو آئے گی، دوزخیوں کو نہیں آئے گی. کسی جنتی کو لے کے آؤ، وہ سونگ کے بتائے. میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بہتری کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ عزت والا ہے، اللہ کے رسول عزت والے ہیں، اور رسول کے غلام عزت والے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا. گزشتہ عشرے میں قرآن پاک کو جب آگ لگائے گی سویڈن میں، بعض مسلمان نوجوان ہمارے گھبرا جاتے ہیں، اسلام کے خلاف وہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. کافر چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے چراغ حق کو بجھا دیں. اقبال نے اس کا ترجمہ کیا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ وہ چراغ حق ہے. مکے والوں نے کہا ہم یہ دین نہیں چلنے دیں گے، تو جنہوں نے کہا وہ خود مٹ گئے، پر دین پھیلتا گیا. پھر کسرا ایران نے کہا میں یہ دین نہیں چلنے دوں گا، کسرا ایران خود مٹ گیا، دین ایران تک پہنچ گیا. ان شانیہ کا ہول ابتر. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچاتے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. ہالینڈ کی ایک سیاسی تنظیم ہے PVV، اینٹی اسلام ہے. ان کا سینئر رکن وین ورڈر اسلام کے خلاف ریسرچ کر رہا تھا. اسلام کے خلاف کتابیں پڑھتے ہوئے اس نے اسلام قبول کر لیا. نام رکھا محمد حمزہ. میں ان دنوں ہالینڈ میں تھا. روٹرڈیم ہالینڈ کا مرکزی شہر ہے، دارالخلافہ. اس کے قریب ڈنہاک شہر. وہاں محفل میلاد میں دوستوں نے اسے بلایا. ان دنوں میں نیا نیا اس نے کلمہ پڑھا تھا، تو ٹی وی اینکر آگے اس سے سوال کرنے. وہ قومی اسمبلی کا ممبر رہ چکا تھا ہالینڈ میں. تو ٹی وی اینکر نے کہا تو نے اپنا سیاسی کیریئر ختم کر دیا ہے، آئندہ تیری پارٹی تجھے ٹکٹ نہیں دے گی، تو اسمبلی میں نہیں پہنچ سکتا. مسلمانوں نے ورغلایا اور تو ان کی باتوں میں آ گیا، تو نے اسلام قبول کر لیا. جب اس نے کہا نا مسلمانوں نے ورغلایا اور تو ان کی باتوں میں آ گیا، تو آگے سے وین ورڈر نے کہا I am not that person who follows others' opinions without his research. اس نے کہا میں کوئی بچہ نہیں کہ جو چاہے میرا ہاتھ پکڑ کے لے جائے. میں نے فیصلہ کیا تھا سچائی تک پہنچوں گا، تعصب کو راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دوں گا، عالمی عدالت انصاف کا جو میرٹ ہے اس پر تحقیق کروں گا. آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں دنیا میں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے، محمد عربی جیسی ہستی کوئی نہیں ہے.
یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو غیر مسلموں کے گھر پیدا ہوا، غیر مسلموں کے سکولوں میں پڑھتا رہا. اور نیٹ پہ آپ خود اس کا یہ بیان سن سکتے. اس نے کہا I am not that person who follows others' opinions without his research. میں کوئی بچہ نہیں کہ جو چاہے میرا ہاتھ پکڑ کے لے جائے. میں نے فیصلہ کیا تھا تحقیق کروں گا، تعصب کو راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دوں گا. آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، دنیا میں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے، محمد عربی جیسی ہستی کوئی نہیں ہے. سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا. گفتگو میری مکمل ہو گئی. اللہ تعالی ہمیں باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کامل ہے، ہمارے آقا کریم کا اسوہ حسنہ کامل و اکمل ہے. ہاں کمی ہے تو ہمارے اندر ہے، کمی ہے تو ہمارے اندر ہے. صاحب عرس کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے. ان کے سلسلہ عالیہ کے مشائخ کو دیکھیں. عرس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جس ہستی کا عرس منا رہے ہیں انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے، ان کے مشائخ نے زندگی کیسے گزاری ہے. اولیاء اللہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اولیاء نے دنیا کو غفلت سے نکالا ہے، رب سے جوڑا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا ہے. آج زندگی بڑی مشکل ہے، آج زندگی میں بڑے مسائل ہیں. تو یہ خود ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں جن کا نتیجہ ہے کہ زندگی میں مختلف مسائل پیدا ہو چکے ہیں. آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی پرسکون ہو، باوقار ہو، کامیاب ہو، تو اولیاء اللہ کی تعلیمات کو اپنا لیں. مسجدیں آباد کریں، اللہ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، بڑوں کا ادب کریں، ماں باپ کی خدمت کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ کے باطن کو نور ملے گا. سوئٹزرلینڈ بڑا یورپ کا امیر ملک ہے، دنیا بھر کے حکمرانوں کی دولت وہاں پڑی ہوئی ہے. سوئٹزرلینڈ کرائم ریٹ 0 ہے، جرم بہت کم ہوتے ہیں وہاں، بڑا پرامن ملک ہے. لیکن سوئٹزرلینڈ میں خودکشی کی اجازت ہے. میں 2-3 دفعہ سوئٹزرلینڈ میں گیا ہوں. میں بڑا حیران ہوا، اتنا خوبصورت امیر پرامن ملک، لوگ یہاں کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ پتہ چلا دولت سے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، سکون نہیں خریدا جا سکتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا سکون ہے تو اللہ کے ذکر میں. اولیاء کرام نے مسجدیں بنائی بھی ہیں، مسجدیں آباد بھی کی ہیں. اگر ایک کامیاب ارادہ کر لیں تو زندگی بدل جائے گی کہ ہم نماز نہیں قضا کریں گے. جس تن اندر عشق نہ رچیا، کتے اس تھیں چنگے. مالک دے کر راکھی کر دے، صابر بھوکے ننگے. کتا بھوکا رہ کے بھی مالک کے دروازے پہ آ جائے، اور ہم 3 دفعہ کھا کے بھی مالک کے دروازے پہ نہ آئے. اٹھ بلیا یار نو راضی کر لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے تے تھیں کتے. اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے. یہ نہ دیکھیں دنیا کدھر جا رہی ہے. ماحول نے رنگ چڑھایا ہوا ہے ہمارے اوپر، ضروریات نے رنگ چڑھایا ہوا ہے، ہماری پست خیالی نے ہمارے اوپر رنگ چڑھایا ہوا ہے. ماحول کے رنگ سے، ضروریات کے رنگ سے اپنے آپ کو بچائیں. وہ رنگ چڑھائیں جو اللہ کے رسول نے صحابہ پہ چڑھایا ہے. وہ رنگ چڑھائیں جو حضور شہنشاہ بغداد نے اپنے مریدین پہ چڑھایا ہے، جو حضرت نظام الدین اولیاء نے امیر خسرو پہ چڑھایا ہے، جو حضرت بابا فرید الدین نے حضرت نظام الدین اولیاء پہ چڑھایا ہے. اور وہ رنگ دین کا رنگ ہے. عارف کھڑی نے اسی کو بیان کرتے ہوئے لکھا، کچا رنگ للاری والا، چڑھدا لیندا رہندا، پر پکا رنگ عشق محمد والا، چڑھدا پھر نہ لیندا. انہی الفاظ پہ گفتگو کو سمیٹتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام احباب ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ کل شریف اول واحد درود پاک پڑھ کے میرے ملک.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ الہ العالمین، اس محفل پاک میں تلاوت، ثنا خوانی، بیان، ختمات شریفہ کی تلاوت، جو اعمال حسنہ کیے گئے نے تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، درجہ قبولیت عطا فرما۔ یہ سب بہانے ہیں تجھے راضی کرنے کے، یا اللہ ہم گناہ گاروں پہ راضی ہو جا۔ یہ محفلیں، یہ تلاوت، یہ ثنا خوانی، یہ بیان، یہ سب بہانے ہیں تیری رضا کو حاصل کرنے کے۔ الہی ہم گناہ گاروں کو اپنی رضا عطا فرما اور اپنی رحمت سے اعلیٰ اجر و ثواب عطا فرما۔ اس محفل کے جملہ اعمال حسنہ کا ثواب سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، آل اطہار، حسنین کریمین، صحابہ کرام، شہدائے اسلام، تمام سلاسل عالیہ کے مشائخ، بزرگان دین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص قرۃ عیون الصلحاء علامہ زمان حضرت قبلہ علیم الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے سلسلہ عالیہ کے جتنے مشائخ ہیں ان سب کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس بستی قادر آباد کے قبرستان میں جتنے اہل ایمان دفن ہیں ان سب کو اس محفل پاک کا ثواب عطا فرما۔ تمام حاضرین محفل کے آباء و اجداد کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الہی حضور کی ساری امت مرحومہ کو بخشش عطا فرما۔ زندگی کی جس آزمائش میں ہم ڈالے گئے ہیں اس میں کامیابی عطا فرما۔ اے زندگی عطا کرنے والے، ہمیں زندگی کی سمجھ عطا فرما، شعور عطا فرما۔ جو وقت ہمیں دیا گیا ہے اسے نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا وقت پورا ہو جائے، اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف سفر ہو، روح بدن سے جدا ہونے لگے، تو ہماری زبانوں پہ یہ کلمہ جاری فرما دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الہی گزشتہ زندگی میں تو نے ہمارے اوپر بڑی نعمتیں فرمائیں، بے پناہ احسانات کیے، ایک احسان اور فرما دے، ہم کھوٹے ہیں ہمیں کھرا بنا دے، ہم مٹی ہیں ہمیں سونا بنا دے، ہم ناقص ہیں ہمیں کامل بنا دے۔ ہمارے اندر جو عیب ہیں، جو نقص ہیں، جو برائیاں ہمارے اندر ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے انہیں دور فرما دے۔ ہمیں فکر آخرت عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، بولنے میں نرمی پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں مسجدیں آباد کرنے کا شوق عطا فرما، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ الہی عرص پاک کی اس محفل کا صدقہ تمام حاضرین کی جائز دلی حاجتیں پوری فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ حضرت امام جی صاحب کے نواسے بیمار ہیں، دعا کریں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ الہی جو مریض اس محفل میں ہیں یا ہمارے جو اعزاء و اقارب مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، ہمارے بگڑے ہوئے کام سنوار دے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں جوان ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے گھروں میں دینی ماحول عطا فرما۔ اے کریم تیری بارگاہ میں فریاد ہے، فریاد ہے، فریاد ہے، ہمارے بگڑے ہوئے کام سنوار دے۔ اہل پاکستان کو معافی عطا فرما، اے کریم ہمیں معافی عطا فرما۔ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں بچا لے، اے بچانے والے ہمیں بچا لے، بچا لے، بچا لے، بچا لے۔ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے حال پہ کرم فرما، ہمارے بگڑے ہوئے معاملات کو درست فرما دے۔ تو خشکی تری پہ قادر ہے،
آسان میری مشکل کر دے، ساحل کی طرف کشتی نہ سہی کشتی کی طرف ساحل کر دے۔ الہی کوئی ایک شخص بھی اس محفل سے خالی واپس نہ جائے، تمام حاضرین کی جائز دلی حاجتیں پوری فرما۔ عرس پاک کے انتظامات میں جس کسی دوست نے کوئی ڈیوٹی دی ہے اسے اجر عظیم عطا فرما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔